الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام پیش کی تو مخالفین نے اور منکرین نے آپ کا استہزاء اڑایا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو مجنوں، دیوانہ، جادوگر، ساحر، کاہن کہا، اور جب آپ نے یوم آخرت سے ڈرایا تو انہوں نے فوراً مطالبہ کیا کہ جو عذاب آنا ہے ابھی کیوں نہیں آ جاتا، ابھی بلا لیجئے، یا اپنی نبوت کی نشانی کے اوپر کوئی دلیل پیش کیجئے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے رسول کی زبانی یہ کہلا دیا کہ غیب کی باتیں اور غیب کے راز تو میرا رب ہی جانتا ہے، مجھے تو جس کام کا حکم دیا میں اس کا پیروکار ہوں، اور یاد رکھو تم حیلے بہانے کرتے رہو، رب کریم سے زیادہ تدبیریں کرنے والا، رب کریم سے جلدی تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم پریشانیوں کے اندر، مشکلات کے اندر گھر گئے تو پھر بھی تم ہمیں پکارتے ہو، اور ہم اگر نجات دے دیتے ہیں تو پھر تم باغی ہو جاتے ہو۔ یہ دنیاوی زندگی کے دھوکے کے اندر نہ رہو۔ اوپر آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان سے یوں ہی کہا، متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا مزہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، آنا ہمارے پاس ہی ہے تمہیں، کتنے دن زندگی گزار سکتے ہو گزار لو، تمہاری تو عمریں جو ہے بہت کم ہیں، امم سابقہ کو دیکھیے ہزار ہزار سال کی عمریں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو آنا ہمارے پاس ہی پڑا ہے، اور یوم آخرت کے اندر سب چیز کا حساب و کتاب ہم لیں گے، اور اس کی سزا اور جزا بھی ہم عنایت کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دنیاوی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے کے اندر نہ پڑو،
دنیا کی چیزوں کے اندر دھوکے میں نہ پڑو۔ آپ اپنی زندگی کے اندر 3 مراحل سے گزرتے ہیں، گہوارے سے نکلتے ہیں، شباب کی طرف آتے ہیں، اور شباب کو زائل کر کے آپ کہولت اور حرم کے اندر بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر تمہارا حال کیا ہو جاتا ہے۔ اپنی پیشانی سے آپ اگر مکھی بھی ہٹانا چاہو تو نہیں ہٹا سکتے ہو، اپنی طاقت سے اگر آپ چلنا چاہو تو نہیں چل سکتے ہو، آپ اپنی مرضی سے کھانا چاہو تو نہیں کھا سکتے ہو۔ جوانی سے نکل کے بڑھاپے کے اندر آئے تو یہی فکر کر لینی چاہیے، غور کر لینا چاہیے کہ تمہارا زمانہ ایک سا نہیں رہتا ہے، اور ایک دن یہ آنی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی اور دار جزا کی طرف تمہیں منتقل ہونا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی صرف ایسی ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، آسمان سے ہم نے بارش کو برسایا، پانی کو نازل کیا، وہ پانی زمین کے اوپر پڑا تو اس نے سبزہ کو اگا دیا۔ وہ زمین جو چٹیل میدان تھی، وہ زمین جو گندی اور نجاست سے بھری ہوئی تھی، وہ زمین جو بیکار تھی، خراب تھی، اس پانی نے نیچے جا کر کے اس سے سبزہ کو اگایا۔ اب وہ زمین اتنی ہریالی ہو گئی کہ آپ کے لیے کاش کی چیزیں بھی پیدا ہو گئی، اس کے اندر سبزہ پیدا ہو گیا، اس کے اندر چارہ اور گھاس بھی اگائی، اس کے اندر دانہ بھی اگایا، اور وہ کھیتی اور ہریالی آپ کو اچھی لگنے لگی۔ جب تک پانی نہیں پڑا اس وقت تک وہ زمین بیکار تھی، لیکن پانی نے آنے کے بعد میں جب اس کے اندر اپنا کام شروع کیا، سبزہ نکل کے آیا، تو 2 طرح کا سبزہ ہے، ایک وہ جس کو انسان کھاتے ہیں، سبزیوں کی شکل کے اندر آ گیا، غلہ اور میوہ جات کی شکل کے اندر آ گیا، پھلوں کی شکل کے اندر آ گیا کہ انسان اس سے کھاتا ہے، سبزیاں بھی بناتا ہے، سالن بھی بناتا ہے، اور کچھ خشک ہوتے ہیں ان کو ایسے بھی کھا لیتا ہے، اور کچھ چارے وہ ہوتے ہیں جو مویشی چرا کرتے ہیں، گھاس اگائی کہ اس کو جانور کھاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین بیکار تھی، وہ زمین اس پانی سے سبزہ زار بن گئی، سبزیاں اس کے اندر اگائی، چارہ اگایا، آپ خوش ہوئے کہ ہمیں کھانے کے لیے وہ چیزیں ملیں گی، ہمارے جانور کو کھانے کے لیے وہ ملیں گی، اور آپ نے یہ سمجھا انہم قادرون علیہا، اب اس سبزے کے اوپر ہماری طاقت آ گئی، اس سبزہ زار کے اوپر ہمیں قدرت حاصل ہو گئی، ہم اسے کاٹ کر کے اپنے مویشیوں کو بھی کھلا لیں گے، ہم اسے کاٹ کر کے اپنے استعمال میں بھی لے آئیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کاریگری اور ہماری محنت اور ہماری لگن، ہماری سعی اور ہماری جد و جہد کے نتیجے کے اندر اس زمین کے اندر یہ خوشحالی آئی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو کاشتکار ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کی، ہم نے ہل چلایا، ہم نے اس کے اندر پانی دیا، ہم نے اس کی سینچائی کی، ہم نے اس کی منڈیل باندھی، ہم نے اس کی دیکھ بھال کی، اور سبزہ تیار ہو گئے۔ یہ ہماری قدرت کا نتیجہ ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ ہماری، لیکن حقیقت کے اندر وہ ہماری قدرت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ تیار ہو گئی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اسے کاٹ کر کے اپنے استعمال میں لائیں گے یا اپنے جانوروں کو کھلائیں گے، اتاہا امرنا لیلاً او نہارا، اچانک ناگہا ہمارا حکم اس سبزہ کے اوپر، اس زمین کے اوپر آ جاتا ہے، اور وہ اسے خاکستر کر دیتا ہے۔ ہم اس زمین کے سبزے کو آسمانی آفت کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاش کھڑی ہوئی ہے، کیڑا لگ گیا، ختم ہو گیا، ایسی ہوائیں چلائی کہ سارے پھل گر کر کے ختم ہو گئے، ایسا اس کے اوپر اور کوئی چیز پالا ڈالا کہ وہ سوکھ کر کے بنجر ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ہم اسے عذاب آفت سماوی کے ذریعے سے ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ کل تک یہاں کوئی چیز کھڑی ہی نہیں تھی۔ جو کاشتکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ کل تک ہماری پیداوار کتنی عمدہ تھی، اگلے دن جا کر کے دیکھتے ہیں کہ طوفان آیا، اس تمام کو ختم کر گیا۔
اتنا تیز پالا پڑا ہے کہ سارا کا سارا اس کا غلہ اناج ضائع اور بیکار ہو گیا، ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے، آپ نے محنت کی ساری چیز کی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ بچپن سے لے کے گہوارے سے نکل کر شباب تک تمہیں ہم لاتے ہیں، اور شباب عنفوان شباب کے مراحل سے گزار کر کے تمہیں بڑھاپے کی طرف، کہولت اور ہرم کی طرف ہم لے جاتے ہیں، اور ایک دن وہ ہوتا ہے کہ اچانک تمہارا خاتمہ ہو جاتا ہے، تمہیں توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، تمہیں معافی کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، تمہیں اللہ سے عذر و معذرت کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اس وقت کے اندر تمہارا حال کیا ہوگا؟ اپنی کھیتیوں کو، اپنے سبزے کو دیکھو کہ وہ سب چیز تیار ہوتی ہے، اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہو، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، حلال کو حرام، حرام کو حلال، دوسرے کے مال کو اپنا، اپنے مال کو کسی اور کا بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہو، 2 کو 9 اور 9 کو 100 اور 100 کو کروڑوں کے اندر بنانے کے اندر لگے ہوئے ہو۔ لیکن اس دنیا کا حال بالکل اس پانی کے مانند ہے کہ پانی نے آ کر کے زمین میں اپنا اثر دکھایا، سبزہ اگایا، تیار ہو گیا، آپ اسے لینا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی دنیا ہے کہ یہ دنیا حقیقت کے اندر فانی ہے، یہ دنیا عبرت کی جا ہے، جگہ جی لگانے کے لائق نہیں ہے۔ یہی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے ہوش کے ناخن لو اور سمجھو جو دنیا کے اندر صرف دنیاوی مشاغل کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہماری اس مثال سے دیکھ لیجئے، اسی لیے کہتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کے اندر تدبر سے کام لیتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کے اوپر نظر عبرت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں، کھول کھول کر کے ہم دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا جانے والی ہے۔ جیسے ساری چیزیں تمہارے سامنے ختم ہو جاتی ہے، ایک دن تم بھی ختم ہو جاؤ گے، یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی، ساری چیز فنا ہو جائے گی، پھر اس وقت کے اندر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیے گا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، دار آخرت کو یقینی نہیں جانتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے یہ آتی اور فنا ہو جاتی ہے۔ تمہارے گھروں کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں جا کر کے وہ بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ یقینی طور پر دار آخرت کی طرف جاتا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے مقابلے کے اندر واللہ یدعو الی دار السلام، اگلی آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم یہ ذکر کر رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے اس پانی سے تیار ہو کر کے ختم ہو گیا، اس کے مقابلے کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت دار السلام کی طرف پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ دار السلام سے مراد جنت ہے، جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے۔ جنت کو دار السلام کیوں کہا جاتا ہے اس کو یاد رکھیے گا۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کا دار السلام اللہ نے نام اس لیے رکھا ہے کہ وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، دوام ہی دوام ہے، کبھی وہاں پر بد امنی نہیں ہوگی، کبھی وہاں پر جو ہے خاتمہ نہیں ہوگا، کبھی وہ فنا ہی نہیں ہوگا، ہر چیز کے اندر اطمینان اور سلامتی رہے گی، کبھی انسان کے پاس میں کوئی غم نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر لوگوں کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، سلطان وقت ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک وقت اس کے اوپر ایسا آتا ہے جو غموں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ملک کے ذمہ دار ہیں تو آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ دوسرا ملک آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اگر آپ کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری کے اندر چوک نہ ہو جائے، دوسرا میری گرفت نہ کر لے۔ کبھی آپ بچوں سے پریشان، کبھی والدین سے پریشان، کبھی پڑوسی سے پریشان، کبھی رشتہ داروں سے پریشان، کبھی اوروں سے پریشان۔ ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے اس دنیا کے اندر کہ آدمی پریشان ضرور ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر جنت،
اس جنت کے اندر کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، اس واسطے اس کا نام دارالسلام رکھا اللہ رب العزت نے، کہ وہاں پر سوائے سلامتی کے، خوشحالی کے، وہاں ان تمام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، وہاں تو صرف راحت ہی راحت ہوگی، وہاں ساری چیزیں وہ ہوں گی جو انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوں گی، اس لیے اس کا نام دارالسلام رکھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کا دارالسلام اللہ نے نام اس لیے رکھا ہے کہ وہاں جو اہل جنت کا کلام ہوگا، اہل جنت کی جو ملاقات کا طریقہ ہوگا، وہاں پر صرف سلام ہی سلام ہوگا، اللہ کی طرف سے بھی سلام کہا جائے گا، ملائکہ کی طرف سے بھی سلام کہا جائے گا، ایک دوسرے سے اگر ملاقات ہوگی تو وہاں سلام ہی سلام ہوگا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سلام اہل جنت کا کلام ہے، اور جنت کی چیزیں کیسی ہیں بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں کے اندر جنت کی اہمیت، جنت کی وقت، جنت کا مقام اوجھل ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ورنہ تو جنت کتنی عظیم الشان ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کوئی کان نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا احساس تک بھی گزرا، ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غافل ہیں۔ ہاں اگر ماڈرن زمانہ ہے، ایسا ہے کہ ہم دنیا کی ان قوموں سے جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ سمجھتی ہے، جو اپنے آپ کو ترقی پذیر جانتی ہے، ان کی چیزوں سے مرعوب ہو کر کے ہم ان کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم ترقی کر لیں گے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بجائے السلام علیکم کہنے کے بائے بائے، ہاں ہاں، ٹاٹا، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، سلام ختم کر دیا، ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اگر ملو تو بھی دعا کا کلمہ ہو، اور اگر آپ رخصت کرو تو بھی دعا کا کلمہ ہو، لیکن ہمارے کہا گڈ بائے، چلا جا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہماری ثقافت کیا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہمارا تمدن کیا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہماری تعلیم کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ دارالسلام جنت کا نام اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ وہاں اہل جنت کا جو کلام ہوگا وہ السلام علیکم السلام علیکم ہوگا، وہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سلام کو ختم کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کسی چیز کی چسک ہوتی ہے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ مثلا ہمیں حج کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے ہم تیاری یہ کرتے ہیں کہ اپنا پاسپورٹ تیار کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کام ہو گیا بعد میں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں، یہیں سے آہستہ آہستہ وہاں تک۔ اور جس کے دل کے اندر بیت اللہ جانے کے نہ عظمت ہو، نہ دلچسپی ہو، نہ ولولہ ہو، نہ تڑپ ہو، نہ جوش ہو، تو اس کے لیے پاسپورٹ بنوانا نہ بنوانا بیکار ہے۔ ارے کس کام کا، خامے کا 10-12 ہزار روپے لگ جائیں گے، اتنے میں تو گھر کا کام چلا لوں گا میں۔ لیکن جس کو جانے کا تشک ہوتی ہے تو وہ آگے پیچھے اپنا کام کر کے پاسپورٹ پہلے بناتا ہے۔ لیکن ہمیں جنت میں جانے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم نے جنت کے سب سے پہلے کام سلام کو ہی چھوڑ دیا ہے، جبکہ حدیث کے اندر ہے سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے اللہ رب العزت کے یہاں پر سب سے بلند پلہ جو ہو وہ نیکیوں کا ہو، حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اعمال کا پلہ میرا نیک اور صالح اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ مکارم اخلاق کو اپنائے اور سلام کو اپنائے۔ یہ سلام ایسی چیز ہے کہ غیروں کو بھی اپنا کر دیتا ہے۔ آپ کا کتنا بڑا دشمن ہو، مخالف ہو، آپ اس کو سلام کیجئے تو اس کے دل کے اندر آپ کی اہمیت عظمت پیدا ہو جائے گی، وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ آپ سے پہلے وہ سلام کر لے، اور اگر آپ نے سلام کرنے سے درگزر کیا، اگنور کیا، تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ لیکن آج ہم نے
اول تو سلام کو چھوڑ ہی دیا ہے، اور اگر ہم سلام کرتے ہیں تو اگر جانتے ہیں تو سلام کر لیا، اور اگر ہم جانتے نہیں ہیں تو کتنا بڑا مسلمان جا رہا ہو، کتنی لمبی داڑھی والا عالم دین جا رہا ہو، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، وہ بھی سلام جانکاری تک محدود ہو کر کے رہ گیا ہے، ورنہ تو کچھ نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، جبکہ سلام کا حکم عام ہے۔ اگر ہم نے صرف سلام کے اوپر عمل کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت اسی کی برکت سے ہمیں جنت کے اندر داخل فرما سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا نام دار السلام رکھا ہے کہ ہم کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ ہم جنت والوں کے کلام کو دنیا ہی کے اندر، اگر ہم نے دنیا کے اندر ہی تیاری کر لی تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم نے دنیا کے اندر تیاری نہیں کی اور یہ سوچتے رہے جب قبر میں پہنچیں گے آخرت کے منازل تو وہاں سے شروع ہوں گے، اب وہاں تیاری کریں گے تو وہاں تو لاک لگ گیا ہے، اب آپ اسے لاک کو کتنا ہی کھرستے رہیں تو نہیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کی ویلیڈیٹی ختم ہونے والی ہے، اگر آپ نے اس کے ختم ہونے سے پہلے ریچارج کرا لیا تو آپ کی سیوائیں آگے تک چل جائیں گی، آپ کی خدمات چل جائیں گی، اور اگر وہ بند ہو گئی ہے تو آپ کتنا ہی اسے کرتے رہیں پھر آپ کو کام دینے والا نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، وقت نکل جائے، اس کا ساری چیز گریس پیریڈ نکل جائے، اب اگر آپ اسے ریچارج بھی کرانا چاہیں تو ایک وقت وہ آتا ہے وہ ریچارج بھی نہیں کرتا ہے، وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کا حال ہے کہ جب تک دنیا کے اندر ہے اور آپ کے جسم کے اندر روح اور جان ہے، اس وقت تک اللہ کے لیے تیاری کر لو آخرت کے لیے تو وہ تیاری کامیاب ہے، اور اگر ہمارے جسم سے روح نکل گئی ہے اس کے بعد میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو تیاری شروع کر دیں، آخرت کا کام اب سے شروع ہوتا ہے تو اس وقت کے اندر ختم ہو جائے گا۔ یہ دار السلام کا لفظ ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت تو دار السلام کی طرف تمہیں پکار رہے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، یہ سنت ہے کہ جو اس کی طرف کی تھوڑی بھی ہموار راہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ جس کے اندر تھوڑی بھی طلب ہوتی ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی طرف کی تھوڑی سی بھی لگن ہوتی ہے تو اللہ اسے ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اسے ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اسی کو ہدایت، قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے تعریف کی، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، یہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اسے قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدی للمتقین، جو لوگ اپنے دلوں کے اندر خوف خدا رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کریم ہدایت دیتا ہے، اور جو دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں، قرآن کریم ان کے سامنے ہے لیکن انہیں ہدایت نہیں ملتی ہے۔ یہی یہاں ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رب کریم تمام انسانوں کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ اسی کو چاہتے ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جو کوشش ہی نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ آج ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے اور ہم کوشش نہ کریں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کوشش نہ کریں، کیسے مل جائے گی؟ آپ دیکھیے، آپ گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ نہ چلائیں، پیر نہ چلائیں، منہ نہ چلائیں، اور یہ چاہیں ہمارے منہ کے اندر نوالا پہنچ جائے، کیسے پہنچ جائے گا؟ اس کام کے لیے بھی ہمیں ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں تب نوالا منہ کے اندر جائے گا، جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے، احادیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ انسان ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا ہے لیکن اس کی غذا کتنی ہے وہ ساری لکھ دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچے جب لکھ دیا ہے میں تو ایدھی کی طرح پڑا ہوا ہوں، بس منہ کھولوں گا اور آ کر کے پڑ جائے گا، یہ کام دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ جنت کے اندر ہوگا۔ آپ بیٹھے حدیث میں، آپ کا ارادہ ہو رہا ہے کہ اس پھل سے میں کیلا کھاؤں، ابھی ذہن کے اندر آئے گا، اس پھل لگے گا، کیلا لگے گا اور ٹوٹ کر کے آپ کے سامنے منہ پر آ جائے گا، ہاتھ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو یہ موبائل آتا ہے یا ریموٹ آتا ہے، یہ تمام کی تمام آپ تو فنگر پرنٹ اور آئیز پرنٹ کیسے آ گئے ہیں، ان کے ذریعے سے آئے گا، وہ جنت کے اندر خود بخود اس کے منہ کے اندر چلا جائے گا۔ یہ چیزیں وہاں ملیں گی یا نہیں ملنے کی؟ یہاں تو ہاتھ پیر چلانے پڑیں گے۔ جب آپ کو کھانے کے لیے ہاتھ چلانے پڑتے ہیں، منہ چلانا پڑتا ہے، تو رب کریم کی جنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اعمال کی ضرورت پڑے گی، لیکن ہم اعمال نہیں کرتے ہیں۔
بس ہم تو یہ سوچتے ہیں مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، بس جنت میں پہنچ جائیں گے ہم، جنت تو الاٹ ہے ہمارے نام۔ یہ تو بنی اسرائیل میں سے یہود بھی کہا کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے جنت تو ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے، جنت تو ہمارے نام پر ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے لاڈلے ہیں، اور کوئی لاڈلا اور کوئی باپ اپنے اولادوں کو جہنم میں پھینک دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیے قرآن کریم نے انکار کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے یوں کہا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے، اگر چھوئی بھی تو ہمارے آباء و اجداد کی غلطی کی وجہ سے، جو بچڑے کو پوجا کرتے ہوئے خدا بنا لیا تھا، ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہمیں چند دنوں کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، پھر ہم نکل کے آ جائیں گے، ہم ایسے نہیں۔ اللہ نے منع کر دیا ہے، جنت میں جانے کا مدار جو ہے تمہارے اعمال صالحہ کے اوپر ہے، اگر اعمال صالحہ کرو گے تو کامیاب۔ قرآن کریم کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، رب کریم کہہ رہے ہیں تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ لیکن 4 صفات جن لوگوں کے اندر ہے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق بات کے اوپر جمے رہتے ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور یہی لوگ فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں، یہ خسارے والے نہیں ہیں۔ اب یہ 4 صفات ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ایمان ہمارے اندر ہے، ہر ایک فٹاک سے کہہ دے گا۔ ابھی جلسہ ہوا تھا، مولوی صاحب کہلوا رہے تھے ہاتھ اٹھاؤ، فٹاک سے ہاتھ اٹھا دیا، یہی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے شریعت کے مطابق ہاتھ اٹھوانے کے لیے کہا یا بیوی کی ماننے کے لیے کہا، بس ہاتھ اٹھانے سے مطلب تھا، کہہ دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں دین کی بات کو چھوڑ کر کے، شریعت کی بات کو چھوڑ کر کے بیوی کی بات کون مانے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب اٹھا رہے ہیں۔ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا، یہی ہمارا حال ہے۔ ہم سے کوئی کہے ایمان والے ایمان، ہم سے کوئی کہے تم مسلمان مسلمان، اٹھاؤ، لیکن ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہماری وضاقتہ مسلمانی ہے، ہمارا لباس اسلامی ہے، ہماری تقریبات اسلامی ہیں، ہمارا کھانا پینا اسلامی ہے، ہماری رفتار و گفتار اسلامی ہے، ہمارا رہن سہن اسلامی ہے، ہمارے معاملات اسلامی ہیں، ہماری شریعت جو اسلام والی ہے ہمارا اس کے مطابق عمل ہے یا نہیں ہے؟ وہاں صفر ہے۔ کیسا ایمان ہے؟ بس اگر ہمارا باپ عبداللہ تھا، ہماری ماں آمنہ ہے، اس کے پیدا ہو گئے ہم، تو ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، مسلمان تو اعمال صالحہ کے اوپر عمل کرنے کا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو اب یہ دیکھو جو قرآن کریم یہ کہتا ہے ما آتاکم اللہ فرسولہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کہتا ہے دیتا ہے اس کو تم مان لو، جس سے روک دیتا ہے اس سے رک جاؤ، یہ ایمان ہے۔ نبی نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا اس کو بجا لاؤ تو ایمان، جس کام سے رک جانے کا حکم دے دیا اس سے بریک لگا دیے فوراً، یہ ایمان ہے۔ لیکن ہم اپنے جھولی کے اندر اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں تو کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ تو پہلی ہی صفت ہمارے اندر ندارت، اور اس کے بعد میں اعمال صالحہ ہے، حق بات کا توفیق، یا اسی طریقے صبر کی تلقین، یہ بات کا درجہ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ بیکار ہے، یہ معیار ہے، پہلے شرط ہے۔ جب ایمان ہمارے اندر ہوگا، اب ہم نے نماز پڑھی تو وہ مقبول، ہم نے روزے رکھے تو وہ مقبول، ہم نے زکوٰۃ صدقہ دیا تو مقبول، ہم نے بیت اللہ کا حج کیا تو وہ مقبول ہے۔ اور اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ایمان کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہماری نماز کیسی ہوگی؟ قرآن کریم تو کہتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز ہر غلط کام اور بے حیائی کے کاموں کو روک دیتی ہے، اور ہم نماز پڑھ کے غلط کام کر رہے ہیں، بد نگاہی کا شکار ہو رہے ہیں، بد کلامی کا شکار ہو رہے ہیں، غیبت ہم سن رہے ہیں، چغل خوری ہم کر رہے ہیں، دوسرے کے حق کو ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نماز نہیں پڑھی، اور جو نماز ہم نے پڑھی ہے وہ یقینی طور پر ایمان سے خالی ہونے کی حالت کے اندر کی۔ کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا؟ نہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے گھر میں جا کر کے بیٹھیں گے ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، بھی اسے ترقی کرنی چاہیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے افراد کو، اپنے گھر کے ممبروں کو بٹھا کر کے یہ کریں کہ آج ہم اسلام کے کون سے طریقے سے دور ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی ہے لیکن نماز کی ابھی ہمیں چاشنی محسوس نہیں ہو رہی ہے، نماز ہم نے پڑھی ہے لیکن ابھی نورانیت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یقیناً کہیں ہمارا لقمہ حرام تو نہیں ہے، کہیں ہم نے کسی کے حق کو دبا تو نہیں لیا ہے، کہیں کسی کو ہم نے ستا تو نہیں دیا ہے،
کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا ہے، کہیں صحیح طریقے کے مطابق ہم نے عبادت کو انجام تو نہیں دیا ہے؟ کبھی ہم فکر کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے ہیں۔ شاید کوئی گھر ہوگا جو اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے ان چیزوں کے اوپر بھی ڈسکس کرتا ہو۔ یہ کرنے کی ضرورت جب دنیا کے کاموں کے اندر، دنیا کے کاروبار کے اندر، شادی بیاہ کی تقریب کے اندر ہم گھر والوں کو بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے مشورہ لے کر کے دیکھتے ہیں کون سا کام صحیح ہے کون سا غلط ہے، تو میرے دوستو قرآن کریم یہ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو عبادت کے اندر ابھی سستی اور غفلت ہے یہ دور کیسے ہو جائے، کبھی ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ہدایت اسے ہی دیتا ہے جو صراط مستقیم کی طلب رکھتا ہے۔ اگر واقعتاً اسے صراط مستقیم کی لگن ہے تو اللہ اسے ہدایت سے نوازتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دل کے اندر یہ تہیہ اور ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم صراط مستقیم کے لیے کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو یقیناً ہمیں دارالسلام کی طرف اللہ تعالیٰ لے جائیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے پانی کے مانند ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر رلا ملا کر کے اس سے زمین سے سبزہ اگایا جو کہ کھاتے ہیں انسان اور چوپائے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے رونق پکڑ لی، وزینت اور مزین ہو گئی، وظن اہلها اور اہل دنیا یہ یقین کرنے لگے، انہم قادرون علیہا کہ اب ہم اس کے اوپر قادر ہو گئے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ناگہاں ہمارا حکم آن پہنچا رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا، پس ہم نے کاٹ کر کے ڈھیر کر دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل یہاں آبادی نہ تھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو بلاتے ہیں دار السلام کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔